حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے شہر میں تھے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جنات پہ، ہواؤں پہ حکومت، اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت، جو موت کا فرشتہ ہم جس کو بولتے ہیں، وہ بھی تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو جو موت کا فرشتہ ہے، جو آپ کو جو دوست اس کو گھور کے دیکھ رہے تھے، تو وہ جو بندہ تھا ڈر گیا، اور جب موت کا فرشتہ چلا گیا تو وہ جو شخص تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، عرض کرنے لگا کہ حضور یہ شخص کون ہے؟ مجھے ذرا خوف سے محسوس ہوا۔ فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے۔ اب بندہ یہ اور ڈر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ کی ہوا پہ حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں مصر سے اٹھا کے ہندوستان میں پہنچا دیں۔ اب دیکھیں، غور فرمائیں اس بات پہ، اور مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، تم جہاں بھی ہو، یہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پہنچ کے رہے گی۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور ہوا کو حکم دیں مجھے مصر سے اٹھا کے ہندوستان میں پہنچا دیں۔ ایک سیکنڈ لگا، ہوا نے اس بندے کو اڑا کے ہندوستان میں پہنچا دی۔ کچھ دنوں کے بعد موت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست کا کیا بنا؟ کہا کہ حضور، اور تو اس کو گھور کے کیوں دیکھ رہا؟ میں اس لیے حضور اس کو دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کی روح کو قبض کرنا تھا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی کہ جیسے میرے ہاتھ دیکھیں کہ اللہ نے، ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے طاقت، قوت دی ہے کہ میں پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں۔ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی روح کو قبض کرنا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کی روح کو میں نے ہندوستان میں قبض کرنا ہے، لیکن یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو یہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس لیے موت نہ شادی کی، اس وقت میں ایک میرج ہال میں بیٹھا ہوں، موت یہاں بھی مجھے آ سکتی ہے، خوشی میں بھی آ سکتی ہے، غمی میں بھی آ سکتی ہے، بیماری، قرضداری، بے اولادی، بے جا مقدمہ بازی، کسی بھی حالت میں مجھے موت آ سکتی ہے۔ کاش مجھے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے موت آئے تو کیا بات ہے۔ کبھی میں نے اس پہ دعا کی؟ کبھی نہیں کی۔ اللہ نہ کرے کہ فلم دیکھتے دیکھتے، ڈانس کرتے کرتے اور کرواتے کرواتے اگر مجھے موت آ گئی، اور جو شخص دنیا کے اندر جس طرح کا کام کرتا مرے گا، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے، صحابہ اکرام کا فاستبقوا الخیرات میں نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ اگر ایک صحابی، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یاد رکھیے میری ساری زندگی میری بات کو، اگر ایک صحابی 15 سپارے پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے صحابی پورا قرآن پاک مکمل کر دیتے۔ وہ نیکیوں میں آگے تھے، ہم گناہوں میں آگے۔ ہم گناہ خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ میں یہ فلم دیکھ رہا ہوں، میں ڈرامے دیکھ رہا ہوں، یہ گانے باجے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی یہ کام کرو، یعنی میں استغفر جہنم میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلو۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو زندگی ہے بالکل تھوڑی سی ہے، آئیے اس کو حضور کے نام پہ دے دیجیے گا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو۔